السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الحمدللہ، آج ہمارا دورہ قرآن کا دوسرا پارہ ہے۔ اس پارے کا نام سیقول ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے دین کے لیے پسند فرما لے اور اللہ قرآن کا فہم عطا فرما دے، قرآن پر عمل کرنے والے بنا دے۔ اللہ ہمیں ایسے بنا دے جنہیں تو پسند کرتا ہے۔ آپ بڑے خوش قسمت ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن سننے کی، قرآن پڑھنے کی توفیق بخشی ہے۔ یقین جانیے یہ ہر بندے کے نصیب میں یہ چیز نہیں ہوتی۔ آپ کا علاقہ کتنے ہزاروں خواتین ہوں گی، لیکن اللہ نے یہ توفیق چند لوگوں کو دی ہے، چند لوگوں کو یہ توفیق دی ہے سننے کی، اور جب سنتے ہیں تو یقیناً دل بدلتا ہے، سننے سے یقیناً ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اور حدیث بھی ہے جس کے ساتھ اللہ بلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ آپ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اللہ نے دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ آپ سمجھیے میرے ساتھ اللہ کا کوئی بلائی کا ارادہ ہے، اللہ مجھ سے کوئی خیر چاہتا ہے، اللہ مجھے کوئی فائدہ دینا چاہتا ہے، اور وہ ضروری نہیں کہ دنیا کا فائدہ ہو، سب سے بڑا فائدہ تو آخرت کا فائدہ ہے۔ اور جب دنیا میں انسان آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے تو اللہ دنیا بھی آسان کر دیتا ہے، دنیا میں بھی خیر اور بھلائی عطا کر دیتا ہے، اور آخرت میں تو خیر اور بھلائی کے کیا کہنے۔ تو الحمدللہ، سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ ان کو ان کے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا۔ کہہ دیجئے مشرق و مغرب تو اللہ کی ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ہر ایک کو ہدایت دیتا ہے، نہیں۔ ہدایت کے تین معنی ہیں، ایک ہوتا ہے راستہ دکھانا، ایک ہوتا ہے راستے پر لگانا، ایک ہوتا ہے منزل مقصود تک پہنچانا۔ ٹھیک ہے، اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم پر چلا دیتا ہے۔ اس کا مطلب کہ ہر بندے کے نصیب میں ہدایت نہیں ہوتی، ہر بندے کی قسمت میں ہدایت نہیں ہوتی۔ تو آج کے رکوع کا جو کہ پہلا سپارہ ہم نے پڑھا، ہم نے جھلک ڈالنی ہے سپارے پر کہ ایک رکوع میں کیا کہا گیا، دوسرے رکوع میں کیا کہا گیا، تیسرے رکوع میں کیا کہا گیا، کیونکہ اور جو عربی ہے آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے، خود پڑھنی ہے نہ صحیح تو بہترین طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ آج کل نیٹ سے ہر چیز مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے قرآن عربی کسی بھی قاری کی آواز میں جو آپ پسند کرتے ہو آپ نے لگانی ہے ریکارڈنگ، اور سننے کے لیے آج بھی آپ جیسے دورہ قرآن لے کے بیٹھے ہیں تو سب کی کوشش ہونی چاہیے قرآن مجید آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، اور یہ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ ہوتا ہے۔ انگلی رکھ کے سامنے بیٹھیے، انگلی رکھ کے بیٹھیے، نظریں قرآن پر جمائیے کہ میرا رب مجھے یہاں کیا کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد جب آپ عربی سنیں گھر میں جا کے ریکارڈنگ سنیں تو آپ نے ایک ایک حرف پہ انگلی پھیرنی ہے، سننا ہے، کانوں سے سننا ہے، ریکارڈنگ سننی ہے نا، کان سے سننا ہے، زبان سے ساتھ ساتھ بولنے کی کوشش نہیں کرنی،
غور کرنا ہے، سننا ہے کہ میری غلطیاں کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ ساتھ ساتھ سننے کے ساتھ بولتے نہیں ہیں. ہاں جہاں لفظ لگ رہا ہے نا کہ یہ میری غلطی تھی، میں تو ایسے پڑھتی تھی اور یہ ایسے ہے، تو وہاں آپ روک لیجئے اور اس کی پریکٹس بار بار کر لیجئے. جی تو آج کا جو ہمارا سبق ہے دورہ قرآن، اس میں قبلے کی تبدیلی کا تذکرہ ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے تھے تو قبلہ کی طرف، کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں گئے تو وہاں اللہ کے حکم سے، کیونکہ پہلے جتنے لوگ تھے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا حکم ہوا کہ آپ نے نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے. یہودی وہاں پر بڑے خوش تھے، مدینہ میں پہلے یہودی آباد تھے نا، یہودی بڑا خوش ہوئے کہ یہ نبی آیا ہے تو یہ ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے. چونکہ اللہ کا تو یہ حکم تھا، بیت المقدس کی جگہ بیت اللہ، پہلے بیت المقدس تھا ان کا، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا ہوا، اب یہاں چینج کر دیا. 16 یا 17 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، پھر اللہ کا حکم ہوا تو بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے، الحمدللہ آپ اور میں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی. اب یہاں پر نمبر 2، قبلہ بدلنے میں بھی ایک امتحان تھا ان لوگوں کا جو وہاں کے رہنے والے تھے، ٹھیک ہے؟ اور پھر تحویل قبلہ، قبلہ کے بدلنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مرضی سے نہیں تھا بلکہ اللہ کی طرف سے تھا. ہاں چاہت آپ کی تھی، خواہش آپ کی تھی کہ میرا قبلہ بیت اللہ ہو، اور بار بار ایسے آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے تھے جیسے بندہ کسی چیز کا منتظر ہو، کیونکہ کعبہ کو، بیت اللہ کو جو چھوڑ کر جب آئے تھے تو پلٹ پلٹ کے بار بار دیکھتے تھے. مجبور کیا گیا تھا، کافروں نے مجبور کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکلنے پر، اتنی سزائیں دی تھیں، اتنی تکلیفیں دی تھیں، اتنا پریشان کیا تھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. شوق سے تو آئے نہیں تھے. بات سمجھ میں آئی؟ اب چونکہ اللہ کا حکم تھا نماز ادھر کو پڑھنی ہے تو وہ بھی پڑھ لی 16-17 مہینے اللہ کے حکم سے، لیکن روز ایسے دیکھتے تھے آسمان کی طرف. آپ آگے دیکھیں آیت نمبر کون سی ہے یہ، قد نرى تقلب وجهك في السماء. اللہ نے کیا کہا، ہم نے آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف میرے نبی پلٹنا دیکھ لیا، آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا ہم نے دیکھ لیا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو ضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اللہ نے کہا کہ ہم ایسا کر دیں گے. جب اللہ کا حکم ہوا کہ آپ بیت اللہ کی طرف دوبارہ نماز پڑھیں منہ کر کے، تو یہ ایک طرح سے باقی سب کا امتحان تھا. مسلمان جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے وہ تو پہلے ہی انتظار میں تھے کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ ہو. اب امتحان کی نکاح تھا جو وہاں کے رہنے والے مدینہ کے لوگ جو تھے، یہودی قبلے کو جانتے تھے کہ مسلمانوں کا قبلہ، آخری نبی کا قبلہ بیت اللہ ہی ہوگا، مگر حق کو چھپاتے تھے، حق کو چھپاتے تھے. قبلے کے بارے میں کسی کو شک میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ وہ لوگ شک میں مبتلا ہو گئے. اچھا جی، ہوا کیا، قبلہ بدلا تو امامت بھی بدل گئی، قبلہ بدلا تو امامت بھی بدل گئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے امت وسط کا تذکرہ کیا. امت وسط وجہ دوسری آیت میں دیکھیں، دوسرے سپارے کی یہ جو آیت ہے، وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ امت وسط. امت وسط کون ہوتی ہے؟ مسلمان اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچانے کے لیے درمیانی وسیلہ ہے. اب اللہ کی ہدایات کے لیے امت مسلمہ سارے انسانوں سے اور تمام انسان اس امت سے رابطہ کریں گے. سارے لوگ کس سے رابطہ کریں گے؟ اس امت سے. یہ امت وسط ہے.
پھر اس کے بعد حق کی گواہی، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اللہ کے آخری رسول سے آخرت میں گواہی لی جائے گی۔ اٹھائیں اس کو۔ اللہ کے رسول سے آخرت میں گواہی لی جائے گی کہ پیغام کیا پہنچایا، پیغام پہنچا دیا۔ آخرت میں ہم میں سے گواہی لی جائے گی کہ جو رسول اللہ نے تمہیں پیغام پہنچایا تو اس کو پہنچانے میں کوئی کمی تو نہیں کی تھی، ہم سے اللہ نے پوچھنا ہے۔ اور اس کے بعد یہودیوں کے بارے میں کہا کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے، یہ کتاب کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے یہ نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن حق کو چھپاتے ہیں۔ یہ کہیں گے نہیں کہ نبی وہی ہے جس کا ہم انتظار کرتے تھے، یہ سچا نبی ہے، بلکہ یہ حق کو چھپا جائیں گے۔ کل ہم نے پڑھا تھا حق کو چھپانے کے بارے میں، کیا پڑھا تھا؟ کہ جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں سب سے بڑا وہی ظالم ہے۔ پڑھا تھا حق کو چھپانے والا یا حق کی گواہی کو چھپانے والا سب سے بڑا ظالم ہے۔ اب اس کے بعد ہے کیا ہے؟ رکوع نمبر 2 میں دیکھیے، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ ہر ایک کے لیے ایک جہت ہے، ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے تم نیکیوں میں بڑھو، نیکیوں میں دوڑ لگا دو۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے تم سب کو اللہ لے آئے گا۔ کیوں؟ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں دیکھیے، ہر امت کے لیے، ہر ایک کے لیے ایک جہت ہے۔ اب چونکہ قبلے کا تذکرہ پیچھے ہو رہا ہے، قبلہ ہے نماز کے لیے، قبلہ ہے اطاعت رسول اور اطاعت اللہ، اطاعت الہی اور اطاعت رسول کے لیے، قبلہ ہے جاہلیت کے طور طریقے چھوڑنے کے لیے، قبلہ ہے قیامت تک انسانوں کی رہنمائی کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قبلہ بنایا، یہ بیت اللہ بنایا، کس لیے؟ امتحان بھی لیا، یہ ہدایت کا ذریعہ بھی ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب اسے مکمل طور پر ایک یعنی نعمت اسلام کی تکمیل کا طریقہ کار اللہ نے اپنا بنا دیا کہ یہ قبلہ بیت اللہ ہے اور امت مسلمہ کا یہ امتیاز ہے۔ ویسے تو ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی جہت ہے، تمہارے لیے جو جہت ہے تم اس کے لیے دوڑ لگا دو۔ اب تم نے جہاں کہیں بھی ہونا ہے تم نے منہ بیت اللہ کی طرف کرنا ہے۔ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلِّ وَحَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جہاں سے بھی آپ نکلیں گے آپ کا چہرہ مسجد حرام کی طرف ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول مبعوث فرمایا، رسول سب کو اللہ کی آیات کی تلاوت پڑھ کے سناتا ہے۔ رسول کا مقصد کیا ہے؟ اس سے دوسرے رکوع میں ہم نے کیا پڑھا؟ رسول حکمت کی تعلیم دیتا ہے، رسول انسانی نفوس کو پاک کرتا ہے، رسول انسانوں کو وہ کچھ سکھاتے تھے جو انسان نہیں جانتے تھے۔ اور اس سے ہوا کیا؟ ہم سے اللہ تعالیٰ کا یا ہمارا اللہ تعالیٰ سے رابطہ، اللہ سے تعلق ہمارا مضبوط ہوگا۔ اور اگر ہم نے اللہ کی بات اور اس کے رسول کی بات مانی تو آپ سمجھے آپ اللہ کا قرب حاصل کریں گے اور اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ اور آخری آیت جو دوسرے سپارے کی دوسرے رکوع کی ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ سبحان اللہ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کون کہہ رہے؟ ہمیں کسی سے محبت ہو نا تو ہم کہا کرتے ہیں کہ تم نے کبھی مجھے کال ہی نہیں کی۔ وہ کہتی ہے آپ نے کون سی کال کی ہے؟ وہ کہتی ہے لو چلو تم کبھی کر لیتی تو میں بھی تمہیں کر لیتی۔ تو میرا رب، خالق، مالک، رازق، داتا اللہ، دستگیر، غوث اعظم، غریب نواز اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔
تم غریب ہو، تم فقیر ہو، تم مسکین ہو، تم جیسے بھی ہو، کالے ہو، گورے ہو، خوبصورت ہو، بدصورت ہو، جیسے بھی ہو، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ تمہارے بینک بیلنس کی مجھے پرواہ نہیں ہے، بس مجھے پرواہ کیا ہے، فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کیا کرو۔ سورۃ البقرہ دوسرا سپارہ رکوع نمبر 3۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ قرآن کو ٹھہر کر تحمل سے کوشش کرنی ہے، سمجھ کر پڑھنا ہے، جلدی نہیں مچانی، کیونکہ ہم نے اللہ کو کوانٹٹی نہیں دینی۔ یہ نہیں کہنا کہ اللہ ہم نے پورا سپارہ آج پڑھا تھا، سنا تھا۔ جب قرآن کی تلاوت کرے تو آپ نے کوشش کرنی ہے، ہم نے کوالٹی دینی ہے۔ کوالٹی اور کوانٹٹی میں بڑا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے کوانٹٹی نہیں دینی کہ آج ہم نے 5 سپارے پڑھے ہیں، آج ہم نے 10 پڑھے ہیں۔ اللہ کو کوانٹٹی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو آپ کی کوانٹٹی کی نہیں ضرورت، اللہ کو کوالٹی کی ضرورت ہے۔ اور پھر اثر بھی دل پہ وہی قرآن کرے گا جو کوالٹی کے ساتھ ہوگا۔ کوالٹی کس چیز سے پیدا ہوگی؟ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ٹھہر کر تحمل مزاجی سے پڑھیے، ٹک کے پڑھیے، اور نیت ہو میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، ارادہ ہو کہ میں جو پڑھ رہی ہوں میری زندگی سے بدل جائے۔ قرآن مجھے کیا کہتا ہے، یہ میرے رب کی باتیں ہیں جو میں پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے بیٹھی ہوں، میں رب سے ہم کلام ہونے کے لیے بیٹھی ہوں۔ میں نے اپنی رب کی باتیں جو پڑھنی ہیں، میں نے اس پہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو آج کا ہمارا رکوع نمبر 3، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہاں دیکھیے اس رکوع میں ہم کیا پڑھیں گے؟ منصب امامت کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے تیاری کس سے کرنی ہے؟ اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے، اور پھر بالصبر، صبر، اور اس کے بعد ہے والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد لینی ہے۔ جو مشکل پیش آئے صبر کرنا ہے اور نماز ادا کرنی ہے۔ جب آپ صبر کریں گے اور نماز پڑھیں گے تو آپ کا ہر آنے والا مشکل مرحلہ آسان ہو جائے گا۔ امت کا دل اللہ سے جوڑنا ہے، نقصانات برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا ہے، خوفناک حالات کو فیس کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا ہے، کیونکہ ڈیفیکلٹیز زندگی میں آئیں گی، ہمیں فیس کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا ہے، واہ ویلا نہیں کرنا، رو دو نہیں کرنا، اور تمام کاموں میں اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور ساتھ کیا کہا، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں تم نے مردہ نہیں کہنا، ان پہ انگلی نہیں اٹھانی، ان کے بارے میں شک و شبہ پیدا نہیں کرنا، پتہ نہیں شہادت اس کی قبول بھی ہوئی یا کہ نہیں، ان کو مردہ نہیں کہنا، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور تمہیں پتہ بھی نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے تمہیں آزمانا ہے، ہم نے تمہیں آزمانا نہیں ہے، ضرور بھی ضرور تمہیں آزمانا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم نے تمہیں ضرور آزمانا ہے۔ اب کچھ چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم تمہیں آزما سکتے ہیں، خوف دے کے، دشمن کا خوف، رشتہ داروں کا خوف، گھر والوں کا بھی خوف، اور بھی بڑے خوف ہو سکتے ہیں، بھوک دیکھ کر، مالوں کی کمی دیکھ کر،
جانوں کی کمی دیکھ کر، پھلوں کی کمی دیکھ کر، اور پھر جو ان سارے آزمائشوں میں پورا اترا، ایسے صابروں کے لیے خوشخبری۔ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہاں ایک بات یاد رکھنی پڑے گی ہمیں، وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی عادت بنانی ہے، ہم نے اپنی عادت بنانی ہے جب کوئی مشکل پڑے تو زبان سے بے صبری کے کلمات نہیں نکالنے، دل کو بے چینی سے بچانا ہے، فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے، خوب سوچ کر کہ میں اللہ کی ہوں، میں اللہ کا ہوں، تکلیف بھی اللہ کی طرف سے ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ مصیبت میں یہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے جو سنت سے ثابت بھی ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ دعا کو یاد کر لیجئے گا، کس کس کو آتی ہے؟ نہیں آتی تو یاد کرنی ہے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ اس مصیبت پر مجھے اجر عطا فرما۔ ترجمہ دیکھیے کتنا پیارا ہے، پاک پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے وہ قیمتی موتی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کتنے خوبصورت ہیں۔ اے اللہ مجھے اس مصیبت پر اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور مجھے اس کا بہترین بدل عطا فرما۔ بے صبری کا مظاہرہ کرنے سے ہم نے خود کو بچانا ہے۔ رشتہ داروں میں، اپنوں میں، بہن بھائیوں میں، بیوی بچوں میں کوئی بھی اچانک کوئی خبر بری سنتے ہیں تو آپ کے زبان سے دو الفاظ، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اور الحمدللہ، الحمدللہ، یا اللہ جیسے تو راضی میں بھی راضی ہوں۔ اور صبر کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے، نماز میں اللہ سے مدد کی درخواست کرنی ہے۔ آواز خاموش کر لیجئے۔ اچھا، اس کے بعد ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا مروہ اللہ کی شعائر میں سے ہے۔ صفا مروہ صبر کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ کی یہ کیا ہے؟ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صفا اور مروہ صبر کی نشانیوں میں سے بھی ہے۔ وہ کیسے؟ جو حج عمرہ کرنے جاتے ہیں انہیں پتہ ہے، صفا مروہ کے چکر مشکل ہوتے ہیں۔ کون کون گیا آپ میں سے؟ مشکل ہوتے ہیں، آسان ہوتے ہیں؟ مشکل ہوتے ہیں تو صبر کی نشانیوں میں سے، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، یہاں جو لوگ جو ہم نے بینات نازل کی اور ہدایت، انہیں جو چھپاتے ہیں، یعنی اللہ کی روشن تعلیمات اور ہدایات چھپانے پر اللہ کی لعنت ہے۔ آج کے علماء، آج کے فقہاء، آج کے مفتی جو حق بات کو چھپا جائیں، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ سارے جہان کو، سارے جہان کی انسانوں تک اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پہنچانا چاہیے، وہ ہم سب کا فرض ہے۔ بلغوا عنی ولو آیہ۔ اور اس کے بعد ہے اس رکوع میں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، اسی کے لیے دل کو خالص کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ، ساری امت کا دل اسی سے جوڑنا ہے، تمام کام اسی کی رضا کے لیے کرنے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ہم نے اپنا تعلق اللہ سے جوڑنا ہے، اور وہ اللہ رحمان اور رحیم ہے۔ اگر نہیں جوڑیں گے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ تو پھر کیا ہوگا؟ آگ کا عذاب سخت ہوگا۔ اور اگر آپ جوڑ لیتے ہیں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق تو جنتوں کے آپ ہی وارث ہیں۔
رکوع نمبر 4 میں ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تذکرہ سب سے پہلی آیت میں تو ایسے ہی ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں کیا؟ زمین اور آسمان کی ساخت میں، بناوٹ میں، زمین آسمان کو دیکھیں تو اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں اس میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، کشتیوں میں اللہ کی نشانیاں، بارش میں اللہ کی نشانیاں، جاندار مخلوقات میں، ہواؤں کی گردش میں اللہ کی نشانیاں، سبحان اللہ، بادلوں میں اللہ کی نشانیاں، اور پتہ چلا کہ سارے کے سارے اختیار اللہ کے ہیں۔ ایسے ہی ہے، ساری طاقتیں، سارے اختیار اللہ کے ہاتھ میں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ یہاں اس رکوع کا جو موضوع ہے وہ اہل ایمان اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ یعنی جو دوسرے لوگوں کا تذکرہ کیا کیا، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو شریک ٹھہرانے والے کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کو اللہ کا مد مقابل ٹھہراتے ہیں، ان سے اللہ جیسی محبت کرتے ہیں، ان کے رہنما آخرت میں ان سے اظہار بیزاری کریں گے، اپنے اعمال پر حسرت سے کیا ہوگا آخرت میں؟ جب کچھ ہاتھ میں نہیں آئے گا تو ہاتھ ملیں گے حسرت سے، اللہ کے عذاب سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہے۔ ان کے مقابلے میں اہل ایمان کو دیکھا جائے تو ایمان والے اللہ کی نشانیوں پر غور کرتے ہیں، اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ کتنی میرے رب نے ان کی خود تعریف کی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہیں، اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہیں، سبحان اللہ۔ مشرک غیروں سے محبت کرتے ہیں، ایمان والوں کی ان کے مقابلے میں اللہ نے تعریف کی، میرے ایمان والے مجھ سے محبت میں زیادہ سخت ہیں، سبحان اللہ۔ اب یہاں پر ہمیں کچھ کام کرنے ہیں۔ ایمان والوں کی تعریف کی ہے نا اللہ نے، ایمان والے اللہ سے محبت میں بڑے سخت ہیں، یا اللہ ہمیں بھی ان ایمان والوں کے صف میں پرو دے، صف میں کھڑا کر دے۔ اللہ سے شدید محبت کرنے کا آغاز کرنے کے لیے آپ نے جو بھی کام کرنا ہے اپنی زبان پر لانا ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ نہیں ہے، انشاءاللہ، انشاءاللہ ہوگا وہ جو میرا رب چاہے گا۔ اللہ سے محبت نظر آئی نا اس میں۔ پھر آپ نے ہر کام کرنے سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ، ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ۔ اگر آپ ٹیلی فون اٹھاتے ہیں، کسی سے ملتے ہیں تو آپ نے خود کہنا ہے السلام علیکم۔ اس کے بعد ہر کام کی اختتام پر کوئی نعمت آپ کو ملی ہے، نعمت کے ملنے پر، کوئی اچھی چیز ملی ہے اس پر، کسی کی تعریف کرنے پر آپ نے کہنا الحمدللہ، الحمدللہ۔ اور اگر کوئی تکلیف پہنچے تو جو پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، کسی سے کوئی تحفہ، کوئی اچھی بات، کوئی اچھی خبر، کوئی اچھی چیز، یا آپ کا کوئی محاسبہ کرتا ہے، یا آپ پر سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کوئی تنقید بھی کر دیتا ہے کہ بھئی آپ ایسے نہ کریں، ایسے اگر آپ ایسا کر لیں گے تو زیادہ ٹھیک ہوگا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ تنقید سمجھتے ہیں، اور ایمان والے تنقید نہیں سمجھتے، اس سے اپنے اندر تبدیلی لے آتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ تو اس پر آپ ان سے جزاکم اللہ کہیں، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری رہنمائی فرمائی۔
کیا فرق کہیں؟ جزاکم اللہ۔ اپنے گناہ پر عذاب کے تذکرے پر، اپنے گناہوں پر استغفر اللہ، کہیں عذاب کا تذکرہ پڑھیں سنیں تو کہیں استغفر اللہ، مطلب میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں۔ کسی کو خوشی ملے، کسی کو خوشی ملے تو کہیں بارک اللہ، کیا کہیں؟ فیمیل ہیں، عورتیں ہیں تو بارک اللہ، اگر کسی عورت کو کہہ رہے ہیں تو کسی مرد کو کہہ رہے ہیں تو بارک اللہ۔ کسی بیمار کی عیادت کے وقت لا بأس طہور انشاء اللہ، کسی خوبصورت چیز یا کسی میں خوبی دیکھ کر کہیں ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ کسی کام کو شروع کرنے کی نیت کریں تو کہیں انشاء اللہ۔ کسی کام مشکل کام میں ہوں تو پھر اللہ سے فریاد کرتے ہوئے کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارے امور کرنے پر کیا ہے آپ کا؟ اللہ سے تعلق ہے۔ اور اگر نہیں ہے تو فارغ ہے تو لا الہ الا اللہ۔ میں آپ سے ایک بات کہہ رہی ہوں، آپ کو کوئی مشکل کام نظر آئے، جب دیکھیں حل نہیں ہو رہا تو امیجن اس کام کو کریں، ساتھ پڑھیں لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے علاوہ یہ کام کرنے والا کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ، تیرے علاوہ اولاد دینے۔ رکوع نمبر 5 میں یا ایھا الناس، غور سے دیکھیں تو حلال و حرام کے احکامات بیان کیے گئے ہیں، اور حلال و حرام کے احکامات کے لیے نا صرف ایمان والوں کو نہیں کہا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو، زمین سے حلال طیب پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ حرام شیطان کا راستہ ہے، یہاں سے کیا پتہ چلا؟ حرام شیطان کا راستہ ہے، اور شیطانی راستہ جو ہے، حرام راستہ جو ہے وہ بدی کا راستہ ہے۔ بدی مطلب برائی، گناہ، بے حیائی کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ پر الزام کا راستہ ہے۔ کون سا؟ شیطانی راستہ، حرام کا راستہ۔ اور ساتھ ہی کہا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ اور پھر آگے دیکھیے ان آیات میں کیا ہے، اللہ کے راستے پر چلنے سے انکار کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے باپ دادا کے طریقے کی پیروی کرتے ہیں۔ نمبر 2، وہ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، حق سنتے نہیں یا سنی انسنی کر دیتے ہیں، یا پھر کیا کرتے ہیں؟ سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ اور ایمان والوں سے کہا گیا، اوپر لوگوں سے کہا گیا حلال چیزیں کھاؤ، نیچے دیکھو آیت نمبر 172 ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم پاکیزہ چیزیں، ہمارے رزق میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، یعنی حلال اور پاکیزہ چیزیں بے تکلف کھاؤ، کھلم کھلا کھاؤ، اور پھر کھاؤ اور شکر ادا کرو۔ اللہ کی طرف سے حرام کی گئی اشیاء جن کا تذکرہ اس رکوع میں ہے، اللہ کی طرف سے حرام کی گئی اشیاء کی لسٹ ہمیں دے دی گئی ہے یہاں پر۔ نمبر 1، مردار حرام، سور کا گوشت حرام، خون جو جس ٹائم جو ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا ہے وہ والا خون حرام، جس چیز پر اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام لیا گیا، اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کا نام لیا گیا ہو وہ بھی حرام۔
اب یہاں غور کریں، جس چیز پر اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام لیا گیا ہو، اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کا نام لیا گیا ہو، وہ چیز بھی حرام ہے، وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو اب آپ یہاں غور کریں گے، اللہ کے سوا کیا کس کس چیز پر اور کیا کیا چیزیں جو اللہ کے نام کے علاوہ دی جاتی ہیں، اس کا مطلب وہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ غیر اللہ کی نظر و نیاز، غیر اللہ کے چڑھاوے، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا، غیر اللہ کے نام پر دیگے دینا، یہاں سے یہی سمجھ آ رہی ہے نا۔ اس کے بعد ہے اگر مجبوری ہو تو پھر بھی بتا دیا گیا کہ مجبوری میں اجازت کی شرائط ہے، مجبوری ہے تو پھر کچھ اجازت ہے لیکن وہ کچھ شرائط ہے۔ نمبر 1، قانون شکنی کا ارادہ نہ ہو، اللہ کی حدوں کو توڑنے کا ارادہ نہ ہو۔ نمبر 2، ضرورت کی حد سے تجاوز نہ کرے، اتنا لے جتنا اپنی جان بچا سکتا ہے، اس کو لذیذ بنا کے، مزیدار کر کے، پکا پکا کے، روسٹ بنا کے نہ اس کو کھائے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپانا اس کے بعد آیا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپانے والے ہیں، نمبر 1 وہ حرام کھانے والے ہیں، نمبر 2 قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے نہ تو بات کرے گا، غور کرے آگے، اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم، ایسے لوگوں سے جو حرام کھانے والے ہیں وہ تو اپنے پیٹوں میں آگ بر رہے ہیں، اور ایسے لوگوں سے اللہ قیامت والے دن نہ تو بات کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، کیونکہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی تھی، انہوں نے مغفرت کے بدلے عذاب لے لیا تھا، اور آگے ساتھ ہی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب برحق نازل کی ہے۔ اختلاف کرنے والے جھگڑے میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ اب یہاں اس رکوع سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، رزق حلال کھانا ہے، حرام سے بچنا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور غیر اللہ کے نام پر جو بھی ہوگا وہ حرام ہوگا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 6 میں ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ اللہ اکبر، یہاں پر نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق و مغرب کی طرف کر لو، تم سمجھتے ہو مشرق کی طرف کر کے منہ کر کے عبادت کرنا یہ نیکی ہے، مغرب کی طرف منہ کر کے عبادت کرنا یہ نیکی ہے۔ نیکی کیا ہے؟ نیکی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، یعنی اللہ پر ایمان نیکی، فرشتوں، کتابوں، رسولوں اور آخرت کے دن پر ایمان لانا نیکی ہے۔ اللہ پر ایمان کی وجہ سے اندر پرمان چڑھنے والی نیکیاں کیا ہوں گی؟ نمبر 1، اللہ کی محبت میں انسان مال خرچ کرے گا، نماز قائم کرے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا، وعدوں کو پورا کرے گا، اللہ پر ایمان کی وجہ سے، ٹھیک ہے، صبر کرے گا، سچائی اختیار کرے گا، اللہ کا خوف رکھے گا۔ نیکی کے فائدے یہ ہوں گے، اللہ سے محبت کے فائدے، اللہ پر ایمان لانے کے فائدے یہ ہوں گے۔ اس کے بعد پھر کہا گیا یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، نظر آ رہی آیت نمبر 78، اے ایمان والو تم پر قصاص بدلے میں، یعنی قصاص میں بدلے میں، قتل میں تم پر قصاص کو فرض کر دیا گیا ہے۔ مطلب قصاص آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے میں عورت، جبکہ پہلے ہوتا تھا غلام کے بدلے میں آزاد قتل کر دیا جاتا تھا، عورت کے بدلے میں مرد قتل کر دیا جاتا تھا، اس طرح سے۔ اور اس میں کہا کہ دیت بھی ساتھ رکھی، دیت اس میں قصاص نہیں لیا جائے گا، دیت لے لو گے تو قصاص نہیں ہے، معافی کی گنجائش موجود ہے، معافی کی گنجائش موجود ہے، یا تو بدلہ لے لو قصاص میں، نہیں تو پھر دیت لے کے اس کو معاف کر دو، نہیں تو ویسے ہی معاف کر دو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس کے بعد پھر کہا کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، قصاص میں تمہارے لیے بہتری، کس کو کہا؟ قصاص میں بدلے میں زندگی ہے، کیونکہ بندے کو جب پتہ ہوگا نا کہ قصاص
قتل کے بدلے میں قتل ہے تو کبھی قتل نہیں کرے گا. اگر اسے پتہ چل جاتا کہ بعد میں معافی مل جاتی ہے کہ 2-4 سال جیلیں کاٹنے کے بعد معافی مل جاتی ہے تو وہ انسان زیادہ سے زیادہ اس سے ایک قتل و غارت زیادہ ہوتی ہے. تو فرمایا اللہ کا فیصلہ ہے کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. اور یہ زندگی ہے، یہ والا قانون آج ہمیں سعودی عربیہ میں نظر آتا ہے، اور وہاں بہت قتل و غارت بہت کم ہے کیونکہ وہاں فوری قتل کے بدلے میں قتل کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے وصیت کا تذکرہ کیا گیا. وصیت وارث کے حق میں نہیں ہو سکتی. وارث کو تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کیے ہوئے کون سا حصہ کس کو دینا ہے. ٹھیک ہے، وصیت 1/3 حصے میں سے ہو سکتی ہے، 1/3 میں سے ہو سکتی ہے، زیادہ نہیں ہو سکتی کہ سارا کا سارا ہی کسی کو دے کے نکل جائے، ایسا نہیں ہے. تو اس کے بعد رکوع نمبر 6 میں دیکھیے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. رکوع نمبر 7 ہے. اے ایمان والو، فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے جیسا کہ فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے لوگوں پر لعلکم تتقون. روزوں کا مقصد تمہیں متقی بنانا ہے. روزوں کا مقصد تمہیں متقی بنانا ہے، تمہیں پرہیزگار بنانا ہے. یہاں دیکھیں روزے کا تذکرہ. الحمدللہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رمضان کی آمد ہے، اور روزہ پہلا تو پتہ چلا ہمیں کہ روزہ فرض ہے. پھر اس میں ہمیں پتہ چلا طلوع فجر سے غروب آفتاب تک ہے. فرض روزوں کے لیے رمضان کا مہینہ مقرر ہے. تقوی، شکر، صبر اور نرمی کی تربیت ہے رمضان میں. بیماری یا سفر کی صورت میں قضا ہو سکتا ہے. فدیہ 1 مسکین کو کھانا کھلانا ہے. اگر کوئی بیمار ہے نہیں رکھ سکتا، اور جیسے بزرگ ہیں، جوان ہے، اسے پتہ ہے کہ اس بیماری کے بعد میں ٹھیک ہو سکتا ہوں، جو بزرگ ہے تو اس پر روزہ کی وہ قضائی جو ہے وہ دے سکتا ہے، یعنی فدیہ 1 مسکین کو کھانا کھلانا. جو خود کھائے وہ. رمضان کی راتوں میں شوہر اور بیوی کا تعلق جائز ہے. رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف ہو سکتا ہے، اور اعتکاف کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. رمضان المبارک کے مہینے کا تعارف بھی اس رکوع میں کروایا گیا کہ اس مہینے میں قرآن پاک کا نزول ہوا ہے. اس میں روزے رکھتے ہیں، اور رمضان روزہ اور قرآن دونوں بندے کی قیامت والے دن سفارش بھی کریں گے. قرآن رہنمائی ہدایت کا ذریعہ ہے. اور ساتھ ہی کہا گیا کہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ. باطل طریقے سے جھوٹ، فریب، دھوکہ، یعنی جو بھی باطل طریقہ آپ سمجھتے ہیں، باطل طریقے سے آپ دوسروں کا مال نہیں کھا سکتے. اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم یہ اعمال نیک کریں اور برے کاموں سے بچ جائیں. اس کے بعد ہے رکوع نمبر 8 ہے، یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج. یہاں نیکی کا بتایا گیا کہ نیکی کیا ہے. نیکی اصل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. اللہ تعالیٰ کی مقررہ حدوں کی پابندی کرنا نیکی ہے. اللہ کی حدوں کی پابندی کرنا نیکی ہے. اور پھر اس کے بعد کہا کہ جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے. جہاد فی سبیل اللہ، جہاد اللہ کے لیے ہے. ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، زیادتی نہیں کرنی. جو نہیں لڑتے ان سے تم نے لڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، صرف ان سے لڑنا ہے جو تم سے لڑتے ہیں. جہاد بھی مقابلہ پیش آئے مقابلہ کرنا ہے. مسجد حرام کے قریب جب تک دشمن نہ لڑے تم نے نہیں لڑنا. مسجد حرام یعنی کعبہ، خانہ کعبہ، جب تک دشمن نہ لڑے تم نے نہیں لڑنا.
جو لوگ مسلمانوں سے لڑنے سے باز آ جائیں ان سے بھی تم نے نہیں لڑنا۔ اس وقت تک لڑنا ہے جب تک فتنہ باقی نہ رہے، جب تک فتنہ باقی نہ رہے اور جب تک دین اللہ کے لیے نہ ہو جائے۔ فتنہ کیا ہے؟ فتنہ قتل سے برا ہے، فتنہ قتل سے برا ہے، اس لیے جب تک فتنہ نہ رہے تم نے لڑتے رہنا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں بتایا کہ انفاق فی سبیل اللہ کیا ہے۔ اسی رکوع میں مال کو اللہ کی عنایت سمجھنا، مال پر سب سے بڑھ کر اللہ کا حق سمجھنا، مال اللہ نے دیا ہے، اللہ کا حق سب سے زیادہ ہے، مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، مال کو دینی ضروریات کے لیے خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ کے کام کو اپنا کام سمجھتے ہوئے دینی کاموں میں خرچ کرنا۔ مال کو صرف اپنی ضروریات اور خواہشات کے لیے خرچ کرنا ہلاکت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خوب مال خرچ کرنا، اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خوب مال خرچ کرنا ہے اللہ نے جو دیا ہے۔ اس کے بعد ہے حج اور عمرے کا تذکرہ ہے۔ حج اور عمرہ کرنا ہے تو حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ تو اس کے بعد رکوع نمبر 9 ہے، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ اب اس رکوع میں حج کے احکامات اور اسلام میں پورے داخلے کا حکم دیا گیا ہے۔ حج کیا ہے؟ حج میں شہوانی فعل، بد عملی، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، اختلافات سے باز رہنا ہے۔ نمبر 2، زیادہ راہ لے کر جانا ہے، زیادہ سفر کا جو خرچ ہے وہ لے کر جانا ہے، اور بہترین زیادہ راہ تقویٰ قرار دیا گیا کہ اللہ کا ڈر آپ کے دل میں سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد حج کے ساتھ تجارت بھی ہو سکتی ہے، اگر آپ حج کے لیے جا سکتے تو یہاں سے کوئی مال خرید و فروخت کے لیے بھی لے کے جا سکتے۔ حج کے لیے عرفات جانا ضروری ہے، حج میں منی سے 2 دن بعد واپسی ہو سکتی ہے۔ ایام تشریق کے 2 دن میں حج میں استغفار کثرت سے کرنا ہے، حج میں اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا ہے، حج میں دنیا اور آخرت کے لیے دعائیں کرنی ہیں، حج میں حشر کے دن کو یاد رکھنا ہے۔ جب عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں تو تصور میں لائیں، امیجن کریں کہ جیسے یہاں عرفات میں لوگ اکٹھے ہیں، ایسے ہی میدان محشر میں بھی سب ایسے ہی۔ تو حج میں دعا زیادہ سے زیادہ کرنی ہے، اگر صرف دنیا کے لیے کرو گے تو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ حج میں جا کے دعا مانگنی ہے دنیا اور آخرت کے لیے، دنیا اور آخرت کے لیے کرو گے تو دونوں میں حصہ ملے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور بڑی خوبصورت دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بڑی خوبصورت دعا ہے، اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی، اچھائی، بہتری عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اور پھر اس کے بعد انسانوں کی اقسام بیان کی، کچھ لوگ مصلحت پسند ہوتے ہیں، کچھ سخت جھگڑالو ہوتے ہیں، کچھ فساد پھیلانے والے ہوتے ہیں، کچھ نصیحت پر بگڑنے والے ہوتے ہیں، کچھ اپنی عزت کی وجہ سے گناہ پر جمنے والے ہوتے ہیں، اور کچھ اپنی ذات کو اپنی زندگی کا مرکز بنانے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خوشی چاہنے والا انسان، جو اللہ کی رضا چاہنے والا، اللہ کی خوشنودی چاہنے والا انسان، اس کو اللہ پر یقین ہوتا ہے۔ اور
ہر کام میں مصلحتوں اور تحفظات کا ہمیں خیال رکھنا ہے، لیکن اللہ کی خوشنودی جو چاہنے والا شخص ہوگا وہ مصلحتوں اور تحفظات کا خیال نہ کرنے والا ہوگا، اپنے خیالات کو چھوڑ کر اللہ کی باتوں کو قبول کرنے والا ہوگا، اپنی عادات کو مجھے کیا پسند ہے نہیں، مجھے دیکھنا ہے اللہ کو کیا پسند ہے، یعنی اللہ کی پسندیدہ عادات کو اپنانا، اپنا من اللہ کے حوالے کر دینا، مجھے ضرورت ہے نہیں یا نہیں، یہ اللہ کو زیادہ ضرورت ہے، اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونے والا، اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو ہونے والا، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کا حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، آیت نمبر بتائیے کون سی ہے؟ 208 208 آیت نمبر ہے۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی ہر چھوٹا بڑا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں، بغیر مصلحت کے اسلام کو اپنائیں، اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو جائیں۔ اس کے بعد ڈگمگانے پر ذہن میں رکھنا ہے سارے معاملات میں پیش تو اللہ کے حضور ہونے ہیں۔ جب ذہن ڈگمگانے لگے تو دل میں کیا خیال لانا ہے؟ سارے معاملات پیش تو اللہ کے سامنے ہونے ہیں، اللہ کو حساب کتاب دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنا کا جب آمنا سامنا ہوگا تو وہاں سارے معاملات اللہ کے سامنے کھل جائیں گے اور سارے معاملات اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، وہاں جو کیا ہوگا اس کا ویسا ویسا بدلہ مل جائے گا۔ رکوع نمبر 10 میں فرمایا سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ۔ اختلافات کی حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل سے پوچھ لیں، کفر دنیا سے محبت کا نام ہے، جو بندہ کفر کرتا ہے نا اصل میں وہ دنیا سے محبت کرتا ہے، ایمان لانے والے ہی عالی مقام پر ہوں گے انشاءاللہ۔ ابتدا میں سب لوگ ایک تھے، شروع میں لوگوں کو حق کا پتہ نہیں تھا، ہدایت پانے کے بعد اختلاف آیا، اختلاف زیادتی کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو جنت کا راستے کا بھی اس رکوع میں تعارف کروایا گیا کہ جنت کا راستہ مصیبتوں، سختیوں اور آزمائشوں کا راستہ ہے۔ جنت ثابت قدمی کا صلہ ہے، جو مصیبتوں، سختیوں، آزمائشوں پر پورا اتر جائے، ثابت قدم رہے، اس کا صلہ جنت ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد صدقے کا تذکرہ کیا گیا، صدقہ کس کس کو دینا ہے؟ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، وہ آپ سے خرچ کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے جو بھی تم خرچ کرو گے وہ بہتر ہے، جو بھی تم اپنے مال سے خرچ کرو نمبر 1 پہ والدین ہے، اس کے بعد قریبی رشتہ دار، یتیم، مسکین، اور پھر مسافر، اور اس کے بعد قتال کا حکم دیا گیا، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر قتل کرنا یعنی قتال، جنگ کرنا فرض کر دیا گیا ہے، یعنی قتال واجب ہے، برا لگتا ہے لیکن تمہارے حق میں اچھا ہے۔ جنگ میں جانا سب کو اچھا لگتا ہے، جنگ میں جانا زیادہ کو برا لگتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے تمہارے لیے اچھا ہے، اور ممکن ہے کہ جس چیز کو تم ناپسند سمجھو وہ تمہارے لیے اچھی ہو، جس کو تم اچھا سمجھو وہ تمہارے لیے برا ہو۔ اس کے بعد رکوع نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ آپ سے حرمت کے مہینوں میں پوچھتے ہیں
ان میں جنگ کرنا، قتال کرنا، تو کہہ دیجئے قل قتال فی کبیر، اس میں لڑنا تو بہت بڑا۔ رکوع نمبر 11 میں احکامات اسلام کا تذکرہ ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر۔ حرمتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ نمبر 1 ماہ حرام، ماہ حرام حرمت والے مہینے، اللہ سے روکنا، اللہ سے کفر کرنا، مسجد حرام کا راستہ لوگوں پر بند کرنا، حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، یہ حرمتیں ہیں، منع کیا گیا ان سے۔ اس کے بعد تذکرہ کیا گیا مرتد کا۔ مرتد وہ ہوتا ہے جو اسلام سے پھر کر وَمَن يَرْتَدِّدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ مرتد کیا ہے؟ دنیا اور آخرت میں، دنیا آخرت دونوں میں ضائع، یعنی اس کی دنیا بھی ضائع اور آخرت بھی ضائع، جہنم میں پھر ہمیشہ ہمیشہ مرتد رہے گا۔ اس کے بعد ایمان کا تذکرہ۔ ایمان کیا ہے؟ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ ایمان کیا ہے؟ ہجرت کرنا، جہاد فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی رحمت کے امیدوار، یہ ایمان ہے۔ اس کے بعد شراب اور جوے کا تذکرہ۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر۔ شراب اور جوے کا حکم ہے، گناہ، یہ بڑا گناہ ہے شراب اور جوا۔ کچھ فوائد ہیں وقتی طور پر، شراب بیچنے سے کیا ہوتا ہے؟ فائدہ ہوتا ہے۔ جوا کھیلنے سے بھی وقتی طور پہ فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ جو جیت جاتا ہے اس کو تو فائدہ ہوتا ہے، اس کو نفع ہوتا ہے۔ کچھ فوائد ہیں لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا۔ اس کے بعد کہا یہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، وہ خرچ کرنے کے بارے میں پوچھتے ہیں کیا خرچ کرے؟ قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دیجئے خرچ اللہ کی راہ میں کیا کرنا ہے؟ جو ضرورت سے زائد ہو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ اور اس کے بعد پھر یتیموں کا تذکرہ ہے، جس میں یتیموں کی بھلائی ہو وہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، جس میں یتیموں کا بھلا ہو وہ والا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور پھر مشرکین کا تذکرہ کیا گیا۔ مشرک کون ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے والا۔ مشرک نکاح کے لیے ایمان کی شرط ہے، نکاح کے لیے ایمان کی شرط ہے، مشرک سے نکاح نہیں ہوگا، اور مشرک دوزخ کی طرف لے جاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ میں نے ایک دن پہلے بھی کہا تھا، آپ کسی کی بہو، یعنی آپ اپنی بہو لے آئیں مشرک، اس سے آپ کی نسلوں میں شرک چلا جائے گا۔ آپ اپنے گھر میں توحید پرست لے آئیں بہو، تو نسلوں میں توحید چلی جائے گی، کیونکہ مرد کا عمل دخل اس میں کم ہوتا ہے، تربیت ماں کی ہوتی ہے۔ تو خدارہ کوشش کیجئے گا کہ تویز دھاگے والی، شرک کرنے والی ایسے لوگوں کو سے رشتہ مت جوڑیے گا، ورنہ آپ کے توحید والے گھر میں شرک کا بوٹا لگ جائے گا۔ اس کے بعد ہے، اور یہ میری آنکھوں کے سامنے میں نے کئی گھروں کو ایسے دیکھا ہے، میرا تجربہ بھی ہے کہ ایسا ہے۔ رکوع نمبر 12 میں ہے، خاندانی زندگی کے احکامات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ خاندانی زندگی کے احکامات میں سب سے پہلے تو حیض کا تذکرہ کیا۔ گندگی کی حالت ہے، مرد عورت سے اس حالت میں تعلق قائم نہیں کرے گا، پاکی کا غسل کرنے کے بعد ازدواجی تعلق قائم ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد عورت کے بارے میں کہ عورت مرد کے لیے قیمتی اثاثہ ہے، عورت مرد کے لیے قیمتی اثاثہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دنیا ساری کی ساری متاع ہے، بہترین دنیا کا متاع نیک عورت ہے۔
فطری طور پر بیوی سے تعلق جیسے چاہیں رکھیں، اپنی نسل کے اخلاق اور ان کی تربیت کی فکر کریں، اللہ تعالیٰ سے ان کے بارے میں ڈرتے رہیں۔ پھر اس کے بعد قسم کا تذکرہ کیا گیا۔ قسم کیا ہے؟ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ قسم کیا ہے؟ بھلائی کے کاموں سے باز رکھنے کے لیے نہ ہو، نیکی کے کام سے روکنے کے لیے قسم۔ جیسے میاں صاحب نماز پڑھنے جانے لگے ہیں تو آپ کہیں میں آپ کو قسم ڈالتی ہوں اپنے نماز پڑھنے بھی مسجد میں نہیں جانا، یا کوئی بھلائی کا کام، کوئی نیکی کا کام، کوئی خدمت انسانیت، کوئی ایسا ہو تو آپ کو قسم نہیں ڈالنی۔ بے معنی قسموں پر گرفت نہیں ہوگی۔ بے معنی کون سی جو بات بات میں کہتے ہیں قسم سے ایسے، واللہ کی قسم ایسے، بات بات پہ۔ سچے دل سے کھائی جانے والی قسموں پر مواخذہ ہوگا، سچی قسموں پر، پکی قسموں پر مواخذہ ہوگا جو دل سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایلا کا تذکرہ ہے۔ ایلا کیا ہے؟ مرد نے عورت سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھائی ہو، وہ کہے میں نے اپنی بیوی سے 1 مہینہ 2 مہینے میں نے اس سے تعلقات قائم نہیں کرنے، تو اسے ایلا کہتے ہیں۔ مدت ایلا 4 مہینے ہے، مدت ایلا 4 مہینے ہے، رجوع پر معافی ہے، رجوع کر لے تو معافی مل جائے گی۔ 4 ماہ بعد 4 مہینے سے ٹائم زیادہ گزر گیا تو ایلا ختم، بلکہ طلاق ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ عورت کو آٹومیٹیکلی طلاق ہو جائے گی، کیونکہ آپ کے اسلام کا یہ حکم ہے، قرآن کا یہ حکم ہے، پھر مرد کو طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جو مرد 4 مہینے اپنی بیوی سے تعلقات قائم نہ رکھے، مطلب وہ قسم کھا لے کہ میں نے اب اس کے پاس ہی نہیں جانا، ٹھیک ہے، وہ گھر میں ہی رہ رہی ہے لیکن میاں بیوی کے تعلقات قائم نہیں ہیں، تو کیا ہوگا؟ 4 مہینے سے پہلے پہلے کر لے گا تو ٹھیک ہے، رجوع کر لے تو، نہیں تو پھر طلاق ہو جائے گی۔ ہاں، وہ رکھے نہ رکھے، وہ رہنا چاہے تو مطلب کہ وہ اب طلاق جب ہوگی تو میاں بیوی کے معاملات ختم۔ اچھا، اس کے بعد طلاق کی عدت کتنی ہے؟ طلاق کے بارے میں کہا گیا جی، طلاق کی عدت 3 حیض یا 3 طہر ہے، 3 حیض یا 3 طہر، 3 پاکیاں، ٹھیک ہے۔ حمل کو چھپانا نہیں چاہیے۔ طلاق میں اگر پتہ چلا کہ حمل ہے تو حمل کو چھپانا نہیں ہے، پیچھے والوں کو بتا دینا ہے، کیونکہ حمل میں طلاق نہیں ہوتی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسری بات، اگر آپ کو طلاق ہو گئی، چھپا لیا جس نے بھی وہ اس کو، وہ کہیں گے جی ہمارا تو ہے ہی نہیں بچہ، تو پھر کیا کریں گے؟ الزام لگے گا نا، بد سے بدنام برا۔ اب شوہر رجوع کرنا چاہے تو ان دنوں میں اگر وہ طلاق اس نے حمل کے دوران پریگننسی میں اس نے دی ہے تو پھر وہ رجوع کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہے نماز کی، بڑا خوبصورت انداز ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز۔ درمیانی نماز میں 5 نمازیں ٹوٹل ہیں، فجر اور ظہر کو ایک سائڈ پہ کر لیں، مغرب اور عشاء کو ایک سائڈ پہ کر لیں، تو سینٹر والی نماز کون سی ہے؟ عصر کی ہے۔ اس کا سب پتہ چلتا ہے کہ عصر کی نماز کتنی اہمیت کی ہے، اور وہ سب سے زیادہ مصروفیت کا ٹائم ہوتا ہے۔ عصر کی نماز کا خواتین کا گھر میں کھانا بنانے کا ٹائم ہوتا ہے، ادھر سے میاں کے گھروں میں آنے، مزدوری دہاڑی کر کے کاروبار سے واپس آنے کا ٹائم ہے، اور بہت مصروفیت کا ٹائم ہے۔ اور مردوں کے لیے بھی بڑا یہ ٹائم کہ جو لوگ صبح سے مزدوری کرنے گئے ہوتے ہیں، عصر کے بعد ان کو چھٹی ہوتی ہے تو وہ پہلے نماز پڑھیں گے کہ گھر پہنچیں گے، لیکن نمازی بندہ تو پہلے نماز ہی پڑھے گا۔ بہرحال والصلاۃ الوسطی، اور وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ، یعنی قائم کرو تم نماز اللہ کے فرما بردار بن کر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس طریقے سے ہمیں یاد کرنا ہے جیسے اس نے ہمیں سکھایا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم نے ویسے یاد کرنا ہے جیسے اس نے ہمیں سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پر غالب، اقتدار والا، حکیم اور دانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات صاف صاف بیان کرتا ہے
تاکہ انسان سمجھ بوجھ سے کام لے۔ اور اس کے بعد رکوع نمبر 16 جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فساد دور کرنے کے لیے ایک گروہ کو دوسرے سے ہٹاتا رہتا ہے، اور ساتھ واقعات بتا کر کہا کہ بنی اسرائیل کی آزمائش اللہ تعالیٰ نے کی، اور پیچھے بھی بنی اسرائیلیوں کا تذکرہ آپ نے پڑھا تھا۔ یہاں جو تھا بنی اسرائیل کی آزمائش، پیاس میں جی بھر کر پانی پینے پر پابندی لگا دی گئی۔ بنی اسرائیل کی سخت پیاس کی حالت میں جی بھر کے پانی پی سکتے، ایک آدھا چلو، ایک گھونٹ، ایک دو گھونٹ، لیکن جی بھر کر پینے پر پابندی لگائی گئی۔ قلیل گروہ کامیاب رہا اور باقیوں نے جنگ سے معذرت کر لی۔ جن کو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا یقین تھا، انہوں نے کہا، ساتھیوں کو تسلی دی کہ قلیل گروہ اللہ کے حکم سے بڑے گروہ پر غالب آ جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ہم پر صبر کا فیضان کر دے، ہماری قدم جما دے، ہمیں فتح نصیب فرما دے۔ تو اور پھر حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کیا، اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور حکمت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ فساد کو دور کرنے کے لیے ایک گروہ کو دوسرے گروہ پر ہٹاتا ہے، ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے ہٹا دیتا ہے، ایک کو غلبہ دیتا ہے، دوسرے کو شکست دے دیتا ہے، اور فساد ایسے ختم کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں، تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم آپ پر یہ پڑھ کر آپ کو سنا رہے ہیں، اور آپ کو یہ بھی تسلی دے رہے ہیں وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ کو گارنٹی دے رہے ہیں، آپ پیغمبروں میں سے ہیں۔ تو اب ہم سب کو اپنے رب سے یہ سپارہ ہمارا الحمدللہ کمپلیٹ ہوا۔ ہم سب نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک دن اللہ سے ہم نے ملاقات کرنی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا جب ہم نے سامنا کرنا ہے تو اس کے لیے ہم نے اپنے دنیا اور آخرت کے معاملات کے لیے ہم نے غور و فکر کرنا ہے۔ دنیا میں کمیاں کوتاہیاں دنیا میں ہی معافی تلافی اللہ تعالیٰ سے کروانی ہے، اور حقوق العباد میں اگر کوئی غلطی کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو وہ دنیا میں حقوق العباد بندوں سے ہی اپنے حقوق معاف کروا لینے ہیں، اور اگر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا تو پھر اس کا بدلہ اللہ کے ہاں جا کے وہ خود پائے گا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا دورہ قرآن۔ اللہ ہم سب کا دورہ قرآن قبول فرمائے۔ الحمدللہ 2 سپارے اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوئے، اور یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ آپ نے پوری کوشش کرنی ہے، خود تو سننا ہے، آپ کے جتنے واٹس اپ نمبر ہیں سب پہ آپ نے لنک سینڈ کرنا ہے، ثواب سمجھ کر، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ ہو سکتا ہے کوئی آپ کے سینڈ کرنے سے کوئی سنے اور اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اس کی اپنی بھی نجات کا ذریعہ ہو، اور کوئی بھی اس پہ عمل کرنے والا بن جائے۔ دوسری بات، دوسروں کو زیادہ سے زیادہ دعوت دینی ہے۔ جیسے آپ خود کلاس میں آ رہے ہیں، جو آپ کے قریب ہیں آپ انہیں دعوت دے کے آپ آئیں، جو دور کے ہیں انہیں آپ نے ایک ایک کو کال کر کے کہنا ہے کہ ہمارا دورہ قرآن ہو رہا ہے، آپ لنک کے ذریعے دورہ قرآن سن سکتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔